آج کے اس گہرے مطالعے میں ایک ایسے موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے جو بظاہر تو طب اور علاج سے جڑا ہے، لیکن در حقیقت اس کا تعلق سیدھا ہماری طرز زندگی اور روزمرہ کی عادات سے ہے۔ جی بالکل، اور مطلب یہ صرف دواؤں کی بات نہیں ہے بلکہ انسانی نفسیات کی بھی کہانی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج کی اس گفتگو کا بنیادی مقصد، یا اگر ہم اسے اپنا ایک مشن کہیں، تو وہ یہ کھوج لگانا ہے کہ کس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں آنے والی تبدیلیوں نے انسان کے صحت اور بیماری کے تصور کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس آج بہت ہی زبردست مواد موجود ہے۔ بالکل، میں اسی طرف آ رہی تھی۔ اس مطالعے کے لیے جس مواد کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کی ایک تحریر ہے۔ وہ کراچی کے بحریہ ماڈل اسکول میں اردو کے استاد ہیں، اور ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے پریکٹیکل وزڈم 360۔ جی، اور ان کا ایک واٹس ایپ چینل بھی ہے، وزڈم از اور کنگڈم کے نام سے۔ ہاں، صحیح کہا آپ نے۔ تو ان کی اس تحریر کا عنوان ہے سادہ دور اور جدید علاج کا ارتقاء۔ ہم آج یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماضی کی سادگی سے نکل کر آج ہم جس پیچیدہ ترین طبی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں نا، اس سفر میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ دیکھیں، اس تحریر کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ صرف پرانے وقتوں کی یادیں تازہ نہیں کرتی۔ مطلب نوسٹالجیا نہیں ہے صرف۔ بالکل نوسٹالجیا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور جدید طرز زندگی کے درمیان موجود ایک بہت گہرے تعلق کو بے نقاب کرتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ علاج اور بیماری کا تصور کبھی بھی معاشرے سے کٹ کر نہیں رہا۔ صحیح۔ جیسے جیسے انسان کی روزمرہ کی زندگی، اس کی خوراک اور اس کی سوچ تبدیل ہوئی، ویسے ویسے اس کے بیمار پڑنے اور ٹھیک ہونے کے طریقے بھی بدل گئے۔ یہ مطالعہ دراصل اس خاموش تبدیلی کی ایک نفسیاتی اور سماجی دستاویز ہے۔ جسے ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا تو ہے، لیکن شاید اس کی گہرائی پر کبھی غور نہیں کیا۔ تو آئیں اس کا جائزہ لیں۔ جی ضرور۔ پرانے وقتوں کے علاج کے حوالے سے تحریر میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ایک دور تھا جب علاج کے نام پر چند مخصوص اور انتہائی سادہ چیزیں ہی استعمال ہوتی تھی۔ جیسے کہ اینو اور گلوکوز۔ ہاں، سر درد ہوا تو پانی میں اینو گھول کر پی لیا گیا۔ اگر جسم میں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو ایک گلاس پانی میں گلوکوز کا چمچ ملا کر پلا دیا گیا۔ ہڈیوں کے درد یا کسی اور جسمانی شکایت پر کیلشیمی کی گولی کو ایک بہت بڑا علاج سمجھا جاتا تھا۔ اور شدید تھکاوٹ میں انرجائل کا استعمال۔ بالکل، انرجائل حتمی حل مانا جاتا تھا۔ آج کے دور کی جدید ادویات کو دیکھتے ہوئے یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر یہ چند سادہ سی چیزیں اس وقت ہر مرض کا علاج کیسے سمجھی جاتی تھی؟ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ ان سادہ علاجوں کی کامیابی کا راز صرف ان کے کیمیائی اجزاء میں نہیں تھا۔ تو پھر کس چیز میں تھا؟ اس غیر متزلزل یقین میں تھا جو اس وقت کے انسان کو ان پر تھا۔ اس دور میں مریض اور تیماردار دونوں کے ذہنوں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ انہیں پختہ یقین ہوتا تھا کہ بس یہ گلوکوز کا چمچ یا کیلشیم کی گولی جسم میں جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی ذہنی سکون ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ 100%۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت آج کی طرح خوف کی فیکٹریاں نہیں تھیں۔ معلومات کا کوئی ایسا سیلاب نہیں تھا، کوئی ایسا سرچ انجن نہیں تھا جہاں سر درد کی علامت لکھ کر انسان سیدھا کینسر کے خوف میں مبتلا ہو جائے۔ ہاں، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذرا سی علامت گوگل کرو اور وہ سیدھا کسی جان لیوا بیماری کا بتا دیتا ہے۔ بالکل، جب معلومات محدود تھیں تو خوف بھی محدود تھا، اور جب خوف کم ہوتا ہے تو انسانی جسم کی قدرتی شفا یابی کا نظام یعنی امیون سسٹم بہت تیزی اور بہتری سے کام کرتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ معلومات کی زیادتی نے کس طرح ہمارے اندر خوف پیدا کیا ہے۔ اور یہاں بات بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اس دور کے ذرا بڑے علاجوں کی طرف آتے ہیں۔ محلے والی ڈرپ کا ذکر کرنے والی ہیں آپ۔ ہاں بالکل۔ تحریر کے مطابق اگر ان گھریلو ٹوٹکوں سے بات نہ بنتی تو پھر محلے کے ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر کا رخ کیا جاتا تھا، اور وہاں سب سے بڑا اور حتمی علاج ڈرپ لگوانا ہوتا تھا۔ وہ ڈرپ لگنا تو کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نہیں، وہ تو باقاعدہ ایک سماجی واقعہ ہوتا تھا۔ محلے بھر میں خبر پھیل جاتی تھی کہ فلاں کو ڈرپ لگی ہے۔ لوگ عیادت کے لیے آتے تھے اور مریض خود کو ایک نئی زندگی پاتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اس ایک ڈرپ کے اندر ایسا کیا خاص ہوتا تھا؟ ڈرپ کے اس واقعے کو اگر ہم ایک نفسیاتی اور سماجی زاویے سے پرکھیں تو یہ صرف رگوں میں سیال مادہ داخل کرنے کا عمل نہیں تھا۔
یہ دراصل ایک بہت بڑا پلاسیبو ایفیکٹ تھا اور ساتھ ہی ایک سماجی سہارا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب محلے کے لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، مریض کے پاس بیٹھتے تھے، اس کا حال احوال پوچھتے تھے، تو مریض کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ یہ سماجی تعلق اور لوگوں کی توجہ بذات خود ایک بہت طاقتور دوا تھی۔ یعنی اس دور کا انسان تنہائی کا شکار نہیں تھا۔ بالکل، اور دوسری طرف مریض کو یہ یقین بھی ہوتا تھا کہ چونکہ اب ڈرپ لگ گئی ہے، اس لیے اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ ذہنی سکون اس کے اعصاب کو پرسکون کر دیتا تھا اور وہ تیزی سے روبہ صحت ہونے لگتا تھا۔ آج ہم نے وہ ڈرپ تو جدید ترین کر لی ہے، لیکن وہ جو سماجی سہارا اور یقین تھا وہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور وقت کے ساتھ یہ منظرنامہ کتنی تیزی سے تبدیل ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں کی عمارتیں بڑی ہوتی گئیں، ہر محلے اور گلی میں کلینک کھل گئے اور طبی ماہرین کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مگر اس ترقی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بہت تیزی سے بدلی۔ جی، بیماریوں کے نام۔ جو چیز کبھی محض ایک سادہ سا سر درد کہلاتی تھی، اب وہ مائیگرین یا ٹینشن ہیڈ ایک بن چکی ہے۔ اور جسے کبھی عام سی تھکاوٹ یا کمزوری سمجھا جاتا تھا، اب اسے وٹامن ڈی کی کمی، آئرن کی کمی یا کسی پیچیدہ نیورولوجیکل سنڈروم کا نام دے دیا گیا ہے۔ بالکل، اس تبدیلی نے بیماریوں کو دیکھنے کا نظریہ کیسے بدلا ہے؟ مطلب نام بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے بیماری کا حقیقی خوف شروع ہوتا ہے۔ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی بیماریاں اتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہیں، یا انسان نے انسانی جسم کی ہر چھوٹی بڑی کیفیت کو ایک نیا اور خوفناک نام دے دیا ہے؟ ہاں، ایک لیبل لگا دیا ہے بس۔ بالکل۔ جب انسان سنتا ہے کہ اسے سر درد ہے تو اس کا ذہن اسے ایک عارضی کیفیت سمجھتا ہے جو آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جب اسی سر درد کو ایک پیچیدہ طبی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے تو انسان کا لاشعور اسے ایک مستقل اور خطرناک بیماری مان لیتا ہے۔ مطلب آج کے انسان کو علاج کے عمل سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا بیماری کے نام کی اس بھاری بھرکم اصطلاح سے آتا ہے۔ جی، ہم نے جسم کو اتنے مائکروسکوپک لیول پر دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ اب انسان خود کو ہمیشہ کسی نہ کسی حد تک بیماری تصور کرتا ہے۔ یہ خوف بذات خود ایک مستقل ذہنی دباؤ پیدا کرتا ہے جو جسم کو مزید کمزور کر دیتا ہے۔ یہ تو ہم نے طبی پیچیدگیوں کی بات کر لی، لیکن اسی دوران معاشرے میں ایک اور خاموش انقلاب بھی برپا ہو رہا تھا جس نے اس پوری صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ آپ طرز خوراک کی بات کر رہی ہیں؟ جی، تحریر میں اسے فاسٹ فوڈ کا انقلاب کہا گیا ہے۔ وہ دور جب گھر کی دال، تازہ سبزیاں اور سادہ روٹی روزمرہ کے خوراک کا حصہ ہوا کرتے تھے، وہ اچانک بدل کر برگر، پیزا اور کولڈ ڈرنکس کی شکل اختیار کر گیا۔ اور اس نے تو سب کچھ ہی بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، خوراک کا یہ نیا ڈھانچہ جو بظاہر تو بہت پرکشش اور ذائقہ دار تھا، اس نے جسم کے اندرونی نظام کے ساتھ کیا کیا؟ اس طرز خوراک نے انسانی جسم کو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ ایک طرف تو زبان کو فوری لذت اور ذائقہ ملنے لگا، جس نے دماغ میں ڈوپامین پیدا کر کے اسے اس خوراک کا عادی بنا دیا۔ یعنی ایک طرح کی لت لگ گئی۔ جی بالکل، لت لگ گئی۔ لیکن دوسری طرف جب یہ مصنوعی اور پروسیس شدہ خوراک جسم کے اندر گئی تو اس نے توانائی دینے کے بجائے جسم کی قدرتی توانائی کو چوسنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جسم سستی، تھکن اور ایک دائمی کمزوری کا شکار ہو گیا۔ اب ذرا ماضی کے ان سادہ علاجوں کا آج کے دور سے موازنہ کر کے دیکھیں۔ وہ اینو جو پہلے کبھی سال میں ایک آدھ بار کسی تہوار پر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدہضمی کے لیے استعمال ہوتا تھا، آج فاسٹ فوڈ کی روزمرہ زیادتی کے باعث ہر گھر کی لازمی ضرورت بن چکا ہے۔ بالکل، وہ ڈائننگ ٹیبل کا حصہ بن گیا ہے۔ اور صرف اینو ہی نہیں، اگر گلوکوز اور کیلشی کی بات کی جائے تو ان کا استعمال بھی کتنا بدل گیا ہے۔ جو گلوکوز بچے دوپہر کی کڑی دھوپ میں کھیل کر آنے کے بعد پیتے تھے، اب وہ ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے لوگوں کی مسلسل تھکن کو دور کرنے کا سہارا بن گیا ہے۔ اور کیلشی کو دیکھ لیں۔ ہاں، کیلسی جو ایک زمانے میں صرف بڑھاپے کی ہڈیوں کے درد سے منسوب تھی، اب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی نوجوانوں کی ضرورت بن گئی ہے۔ یہ ایک عجیب سا تضاد ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ سہولیات تو بڑھ گئیں مگر اندرونی طاقت کم ہو گئی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں سے موجودہ صحت کا بحران جنم لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، ایک پیراڈاکس ہے کہ جتنے زیادہ ڈاکٹر اور اسپتال بڑھے، معاشرے میں احتیاط اتنی ہی کم ہوتی چلی گئی۔ ایسا کیوں ہوا بھلا؟ اس لیے کیونکہ انسان کو ایک جھوٹا احساس تحفظ مل گیا۔
یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ جسم کے ساتھ جو چاہے سلوک کیا جائے، رات بھر سکرینز کے سامنے جاگا جائے، صبح کا ناشتہ چھوڑ دیا جائے اور سارا دن بے ترتیب کھایا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آخر میں کوئی نہ کوئی دوا تو موجود ہے جو ٹھیک کر دے گی۔ مطلب ہم نے جسم کو ایک مشین سمجھ لیا جس کے پرزے جب چاہے بازار سے بدلوا لیں۔ بالکل، اس رویے نے بیماری کو زندگی کا ایک لازمی حصہ اور علاج کو ایک روزمرہ کی رسم بنا دیا ہے۔ پرانے وقتوں کے لوگ زیادہ پیدل چلتے تھے، کم بیٹھتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بلا وجہ کی فکروں سے آزاد رہتے تھے۔ اور آج کا انسان؟ آج انسان کا جسم کم اور اس کا ذہن زیادہ بیمار دکھائی دیتا ہے، جو ٹیسٹوں اور رپورٹوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اور وہ جو ہم نے ڈرپ لگنے کے واقعے کی بات کی تھی نا، آج اس ڈرپ کی حیثیت کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ جی، آج وہ کوئی سماجی واقعہ نہیں رہا۔ بالکل نہیں، اب ڈرپ لگنا کوئی اجتماع نہیں رہا۔ تحریر میں اس بدلتے ہوئے رویے پر بڑی گہری چوٹ کی گئی ہے کہ آج لوگوں نے ڈرپ کو ایک فوری طاقت کا بٹن سمجھ لیا ہے۔ ہاں، جیسے کوئک فکس ہو۔ جی، اگر ذرا سی تھکاوٹ محسوس ہوئی، بغیر کسی معائنے کے خود ہی فیصلہ کیا اور جا کر ڈرپ لگوا لی۔ گویا جسم ایک مشین ہے جس کی بیٹری لو ہوئی تو کیبل لگا کر چارج کر لیا، بغیر اس بات پر غور کیے کہ آخر یہ جسم تھکاوٹ کا شکار ہو کیوں رہا ہے۔ یہ وہی سہولت کی لت ہے جس نے انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسان فطرتاً مشقت کا عادی ہے، لیکن جب اسے ہر چیز شارٹ کٹ کے ذریعے ملنے لگے تو وہ اپنی بنیاد بھول جاتا ہے۔ یہ شارٹ کٹ والی بات بہت اہم ہے۔ جی، یہ جو فوری طاقت کا بٹن دبانے والی سوچ ہے، یہ دراصل اپنے طرز زندگی کی خامیوں سے آنکھیں چرانے کی ایک کوشش ہے۔ ہم یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہے، ہماری خوراک مصنوعی ہے اور ہمارا جسم حرکت سے محروم ہو چکا ہے۔ ہم صرف علامت کو دبانا چاہتے ہیں، بیماری کی جڑ کو ختم کرنا نہیں چاہتے۔ بالکل، ہم نے سادگی کو چھوڑ کر سہولت کو اپنا لیا ہے اور اس سہولت نے ہمیں اندر سے انتہائی کمزور کر دیا ہے۔ اچھا، آئیں اس کا جائزہ لیں۔ جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ایک عام تاثر یہ پہلا ہو سکتا ہے کہ شاید جدید طب یا ماڈرن میڈیکل سائنس ہی اس ساری خرابی کی جڑ ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جی، تحریر اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ اس تمام بحث کا مقصد جدید طب پر تنقید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ماڈرن میڈیسن بلا شبہ انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس نے پیچیدہ ترین بیماریوں کے علاج دریافت کیے ہیں اور ان گنت جانیں بچائی ہیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس تحریر میں ایک نہایت ہی شاندار اور یادگار مثال دی گئی ہے۔ وہ آگ اور پانی والی بالٹی والی مثال؟ جی بالکل، مسلسل اپنے جسم کو غیر صحت بخش طرز زندگی، نامناسب خوراک اور ذہنی تناؤ کی بھٹی میں جھونکنا اور پھر یہ امید لگانا کہ جدید طب کا کوئی معجزہ آ کر اسے فوراً ٹھیک کر دے گا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگائے اور پھر پانی کی ایک چھوٹی سی بالٹی ہاتھ میں پکڑ کر اس آگ کے بجھنے کا انتظار کرے۔ بالکل، جدید طب یقیناً وہ بالٹی یا وہ پانی ہے جو آگ بجھا سکتا ہے، لیکن اگر آگ لگانے کا عمل یعنی انسان کی اپنی بنیادی عادات ہی مسلسل جاری رہیں تو دنیا کی کوئی بھی جدید ترین ٹیکنالوجی یا میڈیکل سائنس زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ صحیح، جدید طب کا اصل اور مکمل فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب انسان کی روزمرہ کی عادات قدرت کے اصولوں کے قریب ہوں۔ یہ آگ اور بالٹی والی مثال واقعی بہت جامع ہے۔ ہاں، اس سے پوری گفتگو کا نچوڑ ایک منظر میں سمٹ آتا ہے۔ اگر ارد گرد نظر دوڑائی جائے تو آج بھی میڈیکل سٹورز پر اینو، گلوکوز، کیلسی اور انرجائک بڑی تعداد میں بک رہے ہیں۔ جی، ان کی فروخت تو کہیں کم نہیں ہوئی۔ بالکل، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہزاروں سینکڑوں نئی اور انتہائی طاقتور دوائیں بھی موجود ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اتنی دوائیوں کی موجودگی میں مجموعی انسانی صحت پہلے سے بہتر ہوئی ہے؟ یا تلخ حقیقت یہ ہے کہ جسم اپنا دفاعی نظام کھوتے جا رہے ہیں اور صرف دوائیوں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا آج کے انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سننے والوں کے لیے اس پورے گہرے مطالعے کا پیغام بہت سادہ لیکن اثر کے اعتبار سے انتہائی گہرا ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ اصل علاج یا صحت کسی اسپتال، کیپسول یا رنگ برنگی بوتلوں میں بند نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ یہ روزمرہ کے ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں اور عادات میں چھپی ہے جو انسان صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک اپناتا ہے۔ اگر سادہ اور خالص خوراک کو زندگی کا حصہ بنایا جائے، رات کی مناسب اور گہری نیند کو موبائل سکرینز پر ترجیح دی جائے، جسم کو روزانہ باقاعدگی سے حرکت دی جائے اور ذہنی سکون تلاش کیا جائے،
تو انسانی جسم کے اندر اپنا دفاع کرنے کی بہترین اور قدرتی صلاحیت موجود ہے۔ بالکل، جب بنیادی عادات درست سمت میں آ جاتی ہیں تو یہ جسم کسی بیرونی سہارے کے بغیر خود اپنا بہترین ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ 100% درست۔ کتنی گہری بات ہے کہ صحت باہر کی دکانوں سے خریدی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو جسم کے اندر تعمیر ہونے والا ایک نظام ہے۔ محمد فاروق راشد صاحب کی اس تحریر کے ذریعے ماضی کی سادگی سے لے کر آج کی مشینی اور پیچیدہ زندگی تک کا جو سفر طے کیا گیا ہے وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ بے شک، اس مطالعے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان نے ترقی تو بہت کر لی، لیکن اس ترقی کی قیمت اس نے اپنے جسمانی اور ذہنی سکون کی صورت میں چکائی ہے۔ بالکل، لیکن اس سالی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور ان تمام حقائق پر غور کرتے ہوئے ایک ایسا نیا سوال ذہن کے پردے پر ابھرتا ہے جو اگرچہ براہ راست اس تحریر کے الفاظ میں تو شامل نہیں، مگر اسی تسلسل میں سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتا ہے۔ ایسا سوال؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے کل سے جڑا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر صرف پچھلی چند دہائیوں میں آنے والی موجودہ دور کی سہولتوں، فاسٹ فوڈ کی فراوانی اور کم ہوتی ہوئی جسمانی مشقت نے ہی انسانی جسم کو اتنا کمزور اور دوائیوں کا اس قدر محتاج کر دیا ہے، تو ذرا آنے والے چند اشروں کے مستقبل کا تصور کیا جائے۔ مطلب جب ٹیکنالوجی مزید حاوی ہو جائے گی؟ ہاں، ایک ایسا وقت جب مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ترین روبوٹک ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہوں گی، جب روزمرہ کے وہ چھوٹے موٹے کام جو آج انسان کو تھوڑا بہت چلنے پھرنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر مشینوں کے حوالے ہو جائیں گے۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک منظرنامہ ہے۔ بالکل، جب انسان کی رہی سہی جسمانی مشقت بھی صفر ہو کر رہ جائے گی تب انسانی جسم کا کیا بنے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا اس وقت صحت مند جسم کی وہ تعریف ہی پوری طرح بدل جائے گی جسے آج ہم جانتے ہیں، یا پھر انسان کو صرف زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے جدید اور آرام دہ ماحول میں مصنوعی طور پر انہی مشکل حالات، مشقتوں اور تھکا دینے والے کاموں کی نقل کرنی پڑے گی، یعنی ان کی سیمولیشن بنانی پڑے گی جو کبھی ہمارے اجداد کی روزمرہ زندگی کا ایک عام، قدرتی اور لازمی حصہ ہوا کرتے تھے؟ یہ وہ غور طلب سوچ ہے جو آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد ذہنوں میں ایک نئے دروازے کی دستک دیتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو صحت کے مستقبل کے حوالے سے ہم سب کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ علم اور آگاہی کے اس طویل اور دلچسپ سفر میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس گہرے مطالعے نے صحت اور زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا اور وسیع زاویہ ضرور فراہم کیا ہوگا۔